بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو انسٹیٹیوٹ آف لاجک. مائی نیم از طارق عزیز. آج کی ویڈیو میں ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس پر بات کریں گے. آرٹیفیشل انٹیلیجنس پر بہت زیادہ کام ہو رہا ہے اور اس کو فیوچر کی ٹیکنالوجی بھی کہا جاتا ہے. آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے بہت زیادہ ماڈلز ہیں اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس انہی ماڈلز پر ہی کام کرتا ہے. فار ایگزامپل آرٹیفیشل انٹیلیجنس فیس ریکگنیشن میں یوز ہوتا ہے، آبجیکٹ ڈیٹیکشن میں یوز ہوتا ہے، نیچرل لینگویج پروسیسنگ کے لیے یوز ہوتا ہے، فیوچر پریڈکشن کے لیے یوز ہوتا ہے، اور بھی اس کے بہت سارے اپلیکیشنز ہیں. آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے اوپن اے آئی کا ایک ٹول ہے جو 25 نومبر میں لانچ ہوا ہے اور اس کا نام ہے چیٹ جی پی ٹی 3. یہ ایک بہت ہی ہاٹ ٹاپک ہے اور آئی تھنک کہ 2023 کا ایک شاہکار ٹیکنالوجی ہے. چیٹ جی پی ٹی ایک بوٹ ہے. جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی کمپنیوں نے اپنے چیٹ بوٹ بنائے ہیں جو کہ کسٹمرز کی رہنمائی کرتے ہیں. اگر آپ کو کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو اس چیٹ بوٹ کے ذریعے اس چیٹ بوٹ سے آپ چیٹ کرتے ہیں اور وہ بہت ہی کم وقت میں آپ کو اسپیسیفک سجیشن پرووائڈ کرتا ہے جو کہ آپ کا ٹائم بھی بچاتا ہے، کمپنی کا ملازمین کی تعداد کو بھی کم کر دیتا ہے اور ہیومن سے بہت ہی زیادہ ایفیکٹولی کام کرتا ہے. چیٹ جی پی ٹی ایک اوپن فری ٹول ہے، ایک چیٹ بوٹ ہے، لیکن یہ جرنل پرپز ہے. یہ کسی اسپیسیفک ایپلیکیشن کے لیے یا اسپیسیفک انڈسٹری کے لیے نہیں بنایا گیا ہے بلکہ یہ جرنلی بنایا گیا ہے اور آپ اس سے کوئی بھی کویسچن کر سکتے ہیں اور یہ آپ کو ریلیونٹ جواب دے گا. دوسری بات یہ ہے کہ آپ اس سے جتنے کویسچنز کرتے ہیں یہ آپ کے کویسچن سے ہی ٹرین ہوتا ہے، اس کو میمورائز کرتا ہے اور اسی کے بیس پر آپ کو جوابات دیتا ہے. یہاں پر ایک بات نوٹ کرنے کی قابل ہے کہ چیٹ جی پی ٹی کے پاس 2021 تک کی انفارمیشن محفوظ ہے. اگر آپ کسی کرنٹ ایونٹ کے بارے میں اس سے سوال کریں گے تو آپ کو غلط جواب ملے گا. ایک نیا ٹیکنالوجی ہے اور آپ اس کو کسی بھی فیلڈ میں یوز کر سکتے ہیں. سب سے پہلے ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے بات کرتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ آپ کون ہیں. میں نے کچھ اسکرین شاٹس لی ہے تاکہ ٹائم بچ سکے، میں آپ کے ساتھ وہ شیئر کرتا ہوں. جہاں پر اگر آپ دیکھ لیں تو میں نے اس سے پہلا کویسچن یہ پوچھا ہے کہ ہو آر یو. سو اس نے مجھے جواب میں بتایا ہے کہ آئی ایم این اے آئی اسسٹنٹ ٹرینڈ بائی اوپن اے آئی. اوپن اے آئی کا یہ ایک پروڈکٹ ہے. آئی واز ڈیزائن ٹو اسسٹ یوزر ان جنریٹنگ ہیومن لائک ٹیکسٹ بیسڈ آن دا ان پٹ پرووائڈ ٹو می. آپ اس کو جو ٹیکسٹ پرووائڈ کرتے ہیں اسی کے بیس پر یہ آپ کو جواب دیتا ہے. آئی ڈو ناٹ ہیو پرسنل فیلنگ اور تھاٹس. چونکہ یہ ایک بوٹ ہے اس کی پرسنل فیلنگز یا سوچ نہیں ہے، جو اس میں فیڈ کیا گیا ہے اسی کی بیس پر اور اسی الگوریدمس کے بیس پر یہ آپ کو جوابات دیتا ہے. I am a program to assist and provide helpful information to the best of my ability. Is there something specific to you would like to know or a task you would like to help? یہ تو میں نے پہلے اس سے یہ کویسچن کیا کہ آپ کون ہیں. اس کے بعد میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کے اپلیکیشنز کیا ہے. تو اپلیکیشنز کے بارے میں اس نے مجھے بتایا کہ ایز این اے آئی لینگویج ماڈل آئی ڈو ناٹ ہیو اسپیسیفک اپلیکیشن or task that I am designed to perform. Instead, I am a general purpose tool that can be used to generate text in a variety of different contexts and for a wide range of purposes. Some example of ways that I might be used include generating responses to user queries اور questions. میں یوزرز کی queries اور question کا جوابات دیتا ہوں. جنریٹنگ سمرائز آف لانگ ٹیکسٹ. اگر آپ اس کو لانگ ٹیکسٹ پرووائڈ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کو سمرائز کر دے تو یہ سمرائز کر دیتا ہے. ٹرانسلیٹنگ فرام ون لینگویج ٹو اندر. ایک لینگویج سے میں دوسرے لینگویج میں ٹرانسلیشن کر سکتا ہوں. میں ڈسکرپشن کر سکتا ہوں ویڈیوز کے بارے میں، امیجز کے بارے میں. اگر آپ اس کو امیجز یا ویڈیوز پرووائڈ کر دیں تو یہ اس کی ڈسکرپشن کر کے بتا دیتا ہے. جنریٹنگ ٹیکسٹ فار چیٹ بوٹ اور کسٹمر سروس اپلیکیشن. جنریٹنگ کنٹینٹ فار سوشل میڈیا پوسٹ اور ویب سائٹس. اس کے بعد
میں نے اس سے پوچھا ہے کہ کین یو ہیلپ می ان مائی بزنس یوٹیوب ایجوکیشن چینل. میں اس سے پوچھ رہا ہوں کہ میرا ایک ایجوکیشن چینل ہے یوٹیوب پر, کیا آپ میرا مدد کر سکتے ہیں؟ تو اس نے جواب دیا ہے, certainly there are many ways that an AI language model like myself could potentially be useful for a YouTube education channel. Here are a few ideas. Generating ٹرانسکرپشن آف ویڈیوز لیکچر, میں آپ کو ٹرانسکرپشن دے سکتا ہوں, میں آپ کو کی ورڈ دے سکتا ہوں, میں ڈسکرپشن جنریٹ کر سکتا ہوں, اور اس کے علاوہ کنٹینٹ رائٹ کر سکتا ہوں, اس میں آپ کی ہیلپ کر سکتا ہوں, اور اس کے علاوہ پرووائڈنگ اسسٹنٹ وتھ کنٹینٹ کریشن سچ ایز جنریٹنگ آئیڈیاز فار نیو ویڈیو ٹاپکس اور پرووائڈ فیڈ بیک آن ڈرافٹ آف اسکرپٹ اور آؤٹ لائنس. اوکے, اس کے علاوہ میں نے اس سے پوچھا کہ ہاؤ آر ہیلپ فل ان بزنس. میں نے جو کوشچنز اس سے پوچھے ہیں اس کوشچن کو اس نے میمورائز کیا ہے, اور اس کا جو الگوریدم ہے, ابھی اگر میں اسپیسیفک کوشچنز نہ بھی بتاؤں تب بھی اس کو پتہ چل رہا ہے کہ بیسیکلی بات کس ٹاپک پر ہو رہی ہے. تو یہاں پر میں نے جسٹ اس سے ایک سمپل کوشچن کیا, ہاؤ آر ہیلپ فل ان بزنس. میں نے اسپیسیفک کوشچن یا صحیح کوشچن بھی نہیں پوچھا, لیکن جو پچھلے والے کوشچنز تھے میرے, اس کی بنیاد پر اس نے مجھے جواب دیا ہے. اے آئی کین بی ہیلپ فل ان بزنسز ان اے نمبر آف ویز. سم ایگزامپلز انکلوڈ automation. AI can be used to automate tasks that are repetitive, time consuming, or required a high degree of accuracy, such as data entry or processing, customer services وغیرہ. Predictive analysis بھی کر سکتے ہیں آپ, personalization بھی سے کر سکتے ہیں. AI can be used to personalize customer experience by providing recommendation or customizing content based on individual. اس طریقے سے یہ آپ کے لیے بہت سارا کنٹینٹ جو ہے وہ پرووائڈ کرتا ہے. اس کے بعد اس سے پوچھتے ہیں کہ ہاؤ آئی کین امپروو مائی یوٹیوب چینل وچ از اباؤٹ کمپیوٹر پروگرامنگ. ابھی میں اس سے پوچھ رہا ہوں کہ میں اپنا یوٹیوب چینل جو ہے وہ کس طرح امپروو کر سکتا ہوں. سو اس نے مجھے سجیشن دیے ہے کہ فوکس آن اسپیسیفک پروگرامنگ لینگویج اور ٹیکنالوجی. پہلی بات تو یہ ہے, کیپ یور کنٹینٹ اپ ٹو ڈیٹ. اس کے علاوہ انگیج ود یور آڈینس, کولیبریٹو ود ادر کریٹرز, دوسرے کریٹر کے ساتھ آپ کولیبریشن کریں. پروموٹ یور چینل, اپنے چینل کو سوشل میڈیا پر پروموٹ بھی کرے. تو یہ میں نے کچھ سجیشن جو ہے اس نے مجھے دیے ہیں. اس کے بعد میں اس سے پوچھ رہا ہوں کہ ٹاپ نیشز کیا ہے یوٹیوب پر. یوٹیوب پر کون سے ٹاپ نیشز ہے جس پر میں اپنا چینل بنا سکتا ہوں. سو اس نے بتایا کہ اٹ از ڈیفیکلٹ ٹو پن پوائنٹ اسپیسیفک نیش دیٹ آر ہاٹ آن یوٹیوب ایز ٹرینڈ اینڈ انٹرسٹ can change rapidly. However, some topics or categories that have consistently performed well on YouTube include gaming, entertainment, music, beauty, education, etc. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کس طرح اسپیسیفک کوشچن کے اسپیسیفک جوابات دیتا ہے. اس کے بعد میں اس سے پوچھتا ہوں کہ which type of video are ranking on YouTube. So ہاؤ ٹو ویڈیوز جو ہوتے ہیں وہ ہائی رینک کرتے ہیں, ویلاگز رینک کرتے ہیں, گیمنگ ویڈیوز, میوزک ویڈیوز, پروڈکٹ ریویوز, ایجوکیشنل ویڈیوز, اور کامیڈی اسکیچز اینڈ پیروڈیز. اوکے, ابھی میں اس سے پوچھتا ہوں کہ ڈو یو کین بیٹ گوگل. سو اس کا جواب آپ دیکھیں, As an AI language model, I am not capable of competing with other or beating Google or any other search engine. My primary function is to provide general information and assistance to users in response to their questions and requests. Google is a search engine that uses algorithms and other technology to index and rank websites based on their relevance and quality. It is designed to help users find the information they are looking for quickly and easily by providing a list of results that are relevant to their search query. I am not able to access the internet or browse websites, and my knowledge and capabilities are limited to the information that I have been trained on. My ability to provide information and assistance is based on the data and knowledge that I have been trained on, which has fixed cut-off date. جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ 2021 تک کی انفارمیشن جو ہے وہ اس میں سٹور ہے, اور آپ کوئی بھی کویسچن اس سے آپ
کر سکتے ہیں. I am not capable of competing with a search engine like Google, which has access to a much large and more up-to-date data sets and user advanced algorithm to provide relevant search result to user. However, I am here to help answer your question and provide journal information to the best of my ability based on my training. Okay, ابھی میں اس سے پوچھ رہا ہوں کہ okay, that's good. Now let me know, can you are helpful in digital marketing? کیا آپ ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں میری مدد کر سکتے ہیں؟ So, AI can be helpful in digital marketing in a number of ways. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس جو ہے یہ بتا رہا ہے کہ وہ بہت ہی زیادہ ڈیجیٹل مارکیٹ میں یوز ہوتا ہے. کنٹینٹ کریشن کر سکتے ہیں, پرسنلائزیشن کر سکتے ہیں, کسٹمر سیگمنٹیشن آپ کر سکتے ہیں, پریڈکٹیو انالیسس کر سکتے ہیں, ایڈ ٹارگیٹنگ آپ کر سکتے ہیں, کسی اسپیسیفک نیش کو یا کسٹمر کو آپ ٹارگیٹ کر سکتے ہیں. اوکے, ابھی میں نے اس سے کوشچن کیا ہے, لیٹ ٹاک اباؤٹ کمپیوٹر سائنس, واٹ از بولین الجبرا. ابھی میں نے بولین الجبرا کا اسپیسیفک یعنی کمپیوٹر سائنس کا اسپیسیفک کوشچن ابھی میں اس سے کر رہا ہوں. سو اس نے مجھے جواب دیا, Boolean algebra is a branch of algebra in which the values of variable are either true or false. It is named after the mathematician George Boole, who first formulated the principle of Boolean algebra in the mid-19th century. In Boolean algebra, the two possible values are typically represented by the symbol 1 true and 0 false. The basic operation of Boolean algebra are and, are, and not, which can be used to build more complex logical expression. Boolean algebra is used in computer science and electrical engineering to represent and manipulate logical expression. It is particularly useful in design of digital circuits such as those found in computer and other electronic devices. In Boolean algebra, the AND operation is represented by the symbol and return a value of 1 if both operand are 1 and 0 otherwise. Wow! یار اس نے کس طریقے سے اس کو ڈیفائن کیا ہے, unbelievable. اوکے, آگے بڑھتے ہیں. اور ابھی میں اس سے بولین الجبرا کی ہسٹری کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں. تو ابھی میں نے کہا ہسٹری آف بولین الجبرا. سو بولین الجبرا از اے برانچ آف میتھمیٹکس دیٹ ڈیل ود لاجیکل ایکسپریشن اینڈ ٹروتھ ٹیبل. ابھی میں نے جو دوسرا کویشچن کیا ہے تو اس کو پتہ چل گیا ہے, اس کا الگوریدم آٹومیٹیکلی سیٹ ہو چکا ہے اور مجھے ابھی کچھ ڈیٹیل کے ساتھ یہ جواب دے رہا ہے. Boole was a British mathematician who is best known for his work on algebraic logic. In 1874, he published a paper titled The Mathematical Analysis of Logic, in which he introduced the concept of Boolean algebra. اس پر میں نے ایک ویڈیو بھی بنایا ہے, اس لیے یہی اسپیسیفک کوشچن میں نے اس سے کیے ہیں اور اس نے بالکل 100% وہی انفارمیشن مجھے پرووائڈ کیا ہے جو میں اس سے پوچھنا چاہتا ہوں. اوکے, تو آگے بڑھتے ہیں. اور ابھی میں بولین الجبرے کے بیس پر ایک اور سائنٹسٹ تھا جس نے اس پر بہت کام کیا تھا, اور میں نے ابھی اس سے پوچھا ہے کہ وٹ اباؤٹ کلاؤڈ شینان. جس طرح اس کا الگوریدم ٹیونڈ ہوتا ہے, جتنے ہم کویشچنس کرتے ہیں اسی اسپیسیفک فیلڈ میں ہمیں دھکیل دیا جاتا ہے الگوریدم جو ڈیزائن ہو چکا ہے. ابھی میں کلاؤڈ شینان کا ڈائریکٹلی پوچھ سکتا ہوں. اگر میں چیٹ کے بگننگ پر اس سے پوچھوں کہ کلاؤڈ شینان, تو شاید یہ مجھے کلاؤڈ شینان کے بارے میں انفارمیشن نہ دے, کیونکہ اس طرح کے نام بہت سارے ہو سکتے ہیں. لیکن ابھی میں نے بولین الجبرا کا بات کیا تو کلاؤڈ شینان نے بولین الجبرا پر کام کیا تھا, اس لیے اس نے مجھے بتایا کہ کلاؤڈ شینان واز این امریکن میتھمیٹیشین اینڈ انجینئر ہو از کنسیڈرڈ ٹو بی دا فادر آف ماڈرن انفارمیشن تھیوری. ہی از بیسٹ ناؤن فار ہز ورک on communication and information theory, which has laid the foundation for the development of modern communication system and computer science. In 1973, Shannon published a paper titled A Symbolic Analysis of Relay and Switching Circuits, in which he applied Boolean algebra to the design of digital circuits. This work was groundbreaking and laid the foundation for the development of the modern computer. اور یہ اس نے مجھے کلاؤڈ شینان کے بارے میں بتا دیا ہے. ابھی میں اس سے ڈیوڈ کے بارے میں پوچھ رہا ہوں, کیونکہ ڈیوڈ بھی ایک میتھمیٹیشین تھا, لیکن یہ رشیا کا تھا. اس کا ہسٹری میں نے پڑھا ہے اور میں نے ڈائریکٹلی ابھی ڈیوڈ ہیلبرٹ کا نام, پہلے میں نے اس سے ڈیوڈ کا نام پوچھا تھا, وہ کویشچن مجھ سے کہیں ادھر ادھر ہوا ہے, تو اس نے مجھے رپلائی دیا تھا کہ میں ڈیوڈ کو نہیں جانتا, اس نام کے بہت سارے بندے ہیں. پھر میں نے گوگل سے
سرچ کیا تو ڈیوڈ کا پورا نام جو تھا وہ ہلبرٹ تھا، اور جب میں نے اس سے ڈیوڈ ہلبرٹ کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا کہ ڈیوڈ ہلبرٹ واز اے جرمن میتھمیٹیشین ہو میڈ سگنیفیکنٹ کنٹریبیوشن ٹو اے ویرائٹی آف ایریا آف میتھمیٹکس انکلوڈنگ الجبرا، جیومیٹری اینڈ فنکشن انالیسس۔ یہاں پر اس نے مجھے جو انفارمیشن دیے ہے یہ فالس ہے، یہ غلط ہے۔ سیکنڈ کوشچن میں نے اس سے کیا کہ اکارڈنگ ٹو گوگل ڈیوڈ ہلبرٹ از فرام کیلنگراڈ رشیا، یعنی یہ رشیا کا تھا۔ تو اس نے مجھے بتایا، بہت انٹرسٹنگ ہے، کہ آئی اپالوجائز فار دا کنفیوژن ان مائی پریویس رسپانس۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح ہیومنس کی طرح یہ بیہیو کرتا ہے، اور آپ جس طریقے سے اگر آپ اس سے اسٹیپ بائی اسٹیپ صحیح طریقے سے کوشچن کر سکے تو آپ کو اپنے بہت سارے پرابلمس کا سلوشن مل سکتا ہے۔ آئی مس انڈرسٹوڈ یور کوشچن اینڈ پرووائڈیڈ information about David Hilbert's contribution to mathematics rather than his nationality and place of birth۔ ابھی یہ مجھے بتا رہا ہے کہ اس کا پلیس آف برتھ اور نیشنلٹی کے بارے میں نے غلط بتایا تھا۔ To clarify, David Hilbert was a German mathematician who was born in the city of which is now known as Kaliningrad and is located in Russia. He was born in 1862 and grew up in Königsberg, which at the time was part of Prussia, a region in Germany. Hilbert spent most of his career in Germany and made significant contribution to a variety of areas of mathematics, including algebra, geometry, function analysis. His contribution to mathematics and the foundation of mathematics continue to be highly influential and are widely studied and applied in a variety of fields. ابھی میں اس سے کچھ پولیٹکس کے بارے میں بات کرتا ہوں، تو یہاں پر میں نے اس کو نام دیا ہے ڈو یو نو اباؤٹ پاکستان پولیٹکس؟ یس آئی ایم فیملیئر ود پاکستانی پولیٹکس۔ پاکستان از اے فیڈرل پارلیمنٹری ڈیموکریٹک ریپبلک ان ساؤتھ ایشیا، اور یہ آپ کو یہ تمام باتیں بتاتا ہے۔ اس کے بعد میں نے عمران خان کے بارے میں پوچھا جو کہ فارمل پرائم منسٹر ہے، لیکن اس کے پاس جو میموری ہے اکارڈنگ ٹو دیٹ عمران خان از کرنٹلی اے پرائم منسٹر آف پاکستان، جبکہ ابھی پاکستان کا پرائم منسٹر عمران خان نہیں ہے، لیکن اس کے پاس انفارمیشن 2021 تک ہے، اس لیے اس کی میموری میں عمران خان ابھی تک پاکستان کا وزیر اعظم ہے۔ اس کے بعد ارشد شریف، اگر آپ پاکستانی ہیں تو آپ ارشد شریف کو جانتے ہوں گے، جس کو کینیا میں قتل کیا گیا تھا، اور جب میں نے اس سے ارشد شریف کے بارے میں پوچھا تو یہ ارشد شریف کو بھی جانتا تھا، لیکن ابھی یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ وفات پا چکا ہے۔ It is possible that you are referring to Arshad Sharif, a Pakistani journalist and television anchor who is known for his investigative reporting and analysis of current affairs in Pakistan. Sharif has worked for various media organizations in Pakistan, including Pakistan Television Corporation, Geo News, and Dunya News. He is currently a host of show Power Play on Dunya News. تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی میموری میں ارشد شریف ابھی زندہ ہے۔ اوکے، ابھی کچھ میڈیکل فیلڈ کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ تو میں نے جب اس سے کوشچن پوچھا کہ ناؤ ٹیل می اباؤٹ میڈیکل فیلڈ، کین یو سجیسٹ میڈیسن فار اے ڈیزیز؟ So as an AI language model, I am not a licensed medical professional and do not have the knowledge or experience to diagnose or treat medical conditions. It is important to seek the advice of a licensed healthcare provider, such as doctor or pharmacist, for accurate and appropriate medical treatment. In general, the appropriate treatment for a particular medical condition will depend on the variety of factors, including the specific condition, the severity of the condition, and the overall health of individual. تو ابھی اس نے مجھے یہ بتایا ہے کہ میں آپ کو میڈیسن سجیسٹ نہیں کرتا کیونکہ میں ایک ڈاکٹر نہیں ہوں، لیکن اس کے ساتھ تھوڑا کھیلتے ہیں، میں اس سے میگرین کے بارے میں پوچھتا ہوں۔ تو یہاں پر آپ دیکھ لیں کہ ڈو یو نو اباؤٹ میگرین؟ ابھی میں ایک بیماری کے بارے میں اس سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ تو یس، migraine is a type of headache that is characterized by severe pain, often on one side of the head. migraine کو ہم آدھے سر کا درد بولتے ہیں، اور یہ اس کے بارے میں جانتا ہے اور مجھے بتاتا ہے کہ migraines can also be accompanied
by other symptoms such as sensitivity to light and sound, nausea, and change in vision. Migraine are a common condition and they can be caused by a variety of factors. अभी आपने देखा कि पिछले क्वेश्चन में इसने मुझे रिप्लाई दिया कि मैं आपको मेडिसिन जो है वो सजेस्ट नहीं कर सकता, लेकिन जब मैंने माइग्रेन के बारे में इससे पूछा और उसके बाद फिर मैंने मेडिसिन्स के बारे में पूछा तो इसने यहाँ पर मेडिसिन्स भी सजेस्ट की थी। और ये वो मेडिसिन्स है, अगर आपका कोई स्पेलिंग गलत भी हो तो उसके बारे में भी परेशानी की ज़रूरत नहीं है। देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ मेडिकेशन दैट मे बी यूज टू ट्रीट माइग्रेन इंक्लूडिंग, अभी ये आप देख सकते हैं कि पेन रिलीवर्स, ट्रिप्टान्स, एर्गोट्स, एनसेड, एंटीनोजिया और इस तरह के बहुत सारे मेडिसिन जो है जो माइग्रेन के रिलेवेंट है इसने मुझे सजेस्ट कर दी है। तो ये एक माइंड ब्लोइंग टेक्नोलॉजी है। अभी न्यूरल नेटवर्क के बारे में थोड़ा जानते हैं। अ न्यूरल नेटवर्क इज़ अ टाइप ऑफ मशीन लर्निंग मॉडल दैट इज़ इंस्पायर्ड बाय द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन ऑफ ह्यूमन ब्रेन। इट इज़ composed of layers of interconnected neurons which process and transmit information. Each neuron receive input from other neurons and perform a simple mathematical operation on those input and then pass the output to other neurons in the next layer. In this way, the data flow through the neuron and is transformed at each layer until it's produced and output at a final layer. So अभी मैंने इससे एक बहुत ही स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा है कि न्यूरल नेटवर्क के बारे में, जो कि करंटली उस पर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, ये उससे बिल्कुल बाखबर है। इसके बाद पॉलिटिकल बात तो हमने की ही, वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो रही है तो मैं इनमें से कुछ ख़ास स्क्रीन शॉट जो है वो मैं चाहता हूं कि आपके सामने मैं रख सकूं। तो पैतान विजुअलाइजेशन के बारे में, टॉप विजुअलाइजेशन लाइब्रेरीज़ इन पैतान, अगर आप आपसे पूछे कि पैतान में विजुअलाइजेशन की लाइब्रेरीज़ कौन कौन सी है, सो मैटप्लॉटलिब, सीबर्न, बुकी, प्लॉटली, ये बहुत ही टॉप लाइब्रेरीज़ है पैतान की और इसमें आप किसी भी किस्म की विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। इसके अलावा SEO के बारे में मैंने इससे क्वेश्चन पूछा तो इसने मुझे बताया कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, अगर आप यहाँ पर देखें तो मैंने सिर्फ लिखा है SEO, लेकिन मेरे प्रीवियस कन्वर्सेशन से ये जानता है कि बात जो है यहाँ पर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की हो रही है, तो उसके बारे में इसने मुझे ये कंप्लीट सजेशन जो है वो प्रोवाइड की है। इसके अलावा पाकिस्तान में ट्रेंड्स के बारे में इससे पूछते हैं। आप इससे जो भी क्वेश्चन पूछेंगे ये उसी के रिलेटेड जो है आपको जवाब देगा। यहाँ पर मैंने पूछा है, आई हैव एन एजुकेशन यूट्यूब चैनल अबाउट कंप्यूटर कोडिंग, कैन यू सजेस्ट मी ए गुड टॉपिक फॉर ए वीडियो? There are many potential topics that could be interesting and informative for an education YouTube channel about computer coding. Here are a few ideas to consider. Introduction to particular programming language, tips and tricks for debugging, best practice for writing clean, an overview of a popular कोडिंग लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क, जिस तरह मैं आपको बता रहा हूं, और चैट GPT के बारे में हम बात कर रहे हैं, ट्यूटोरियल ऑन स्पेसिफिक कोडिंग प्रोजेक्ट और टास्क। तो ये मुझे ये सजेस्ट कर रहा है कि आप इन्हीं टॉपिक पर अगर वीडियो बनाए तो ये बेहतर होगा। इसके अलावा मैंने यहाँ पर इससे पूछा है कि स्ट्रीमलाइट जो है वो एक लाइब्रेरी है पैतान की, जिसमें आप बहुत ईज़िली और बहुत आसानी के साथ डैशबोर्ड बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर इससे पूछा है कि राइट अ सिंपल स्ट्रीमलाइट प्रोग्राम यूजिंग ऑनलाइन डेटा सेट। तो यहाँ पर इसने, अगर आप देखें तो इसने स्ट्रीमलाइट, इसकी जो कोडिंग है कि ये लाइब्रेरी ज़रूरी है, उसके लिए पांडास ज़रूरी है, और फिर एक गिटहब रिपोजिटरी से एक ऑनलाइन डेटा सेट भी उठाया है, और मुझे रेडीमेड एक डैशबोर्ड जो है वो मिल चुका है। मैं इसको फाइल में स्टोर करके इसको रन करूं तो मुझे एक डैशबोर्ड, जो सिंपल डैशबोर्ड होगा, वो मुझे मिल जाएगा। मज़ीद इस पर हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें ताकि यूट्यूब का एल्गोरिथम हमारी वीडियो ज़्यादा लोगों को दिखा सके। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।